اردو ادب 17ویں صدی میں. عزیز طلبہ، اردو زبان و ادب کے ارتقاء پر نظر کرتے ہوئے آج سے 300-350 سال پہلے کی تاریخ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس دور کے شعر و ادب کی، اس دور کی نثری تصانیف کی اہمیت اب ہمارے لیے کم و بیش تاریخی ہی رہ گئی ہے، اس میں تاثیر کوئی باقی رہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 300-350 سال میں اردو ادب میں کچھ ایسے تغیرات آئے ہیں، لسانی اعتبار سے اس میں تغیرات آئے، موضوعاتی اعتبار سے، رجحانات کے اعتبار سے اس میں اس قدر زیادہ تغیرات آئے ہیں کہ آج 300-350 سال پرانی وہ نثر یا وہ شاعری ہمیں کافی حد تک اجنبی نظر آتی ہے. لیکن بہرحال آج سے 300-350 سال قبل یعنی کہ 17ویں صدی میں اردو ایگزسٹ ضرور کرتی تھی. اگر ہم غور کریں تو اردو اس دور میں جس جگہ پر ہمیں پھلتی اور پھولتی نظر آتی ہے وہ ہے دکن. لہذا ہم اردو کی شعری روایت دکن میں جب تک ہم اس موضوع پر بات نہ کر لیں تب تک ہم ارتقاء کو مکمل طور پر نہیں دے سکتے. عزیز طلبہ، ہوا یہ تھا کہ دکن میں 2 ریاستیں تھیں. ایک گولکنڈہ جہاں پر قطب شاہی خاندان کی حکومت تھی، اور ایک تھی بیجاپور جہاں پر عادل شاہی خاندان کی حکومت تھی. ہوا یہ تھا کہ اکبری عہد کے بعد دکن کافی حد تک سینٹر سے کٹ گیا تھا. سینٹر کے ساتھ اس کے بہت سے کلیشز رہتے تھے، کبھی یہ سینٹر کا حصہ بن جاتا تھا، کبھی مغلیہ سلطنت سے باہر نکل جاتا تھا. بہرحال گولکنڈہ اور بیجاپور میں قطب شاہی اور عادل شاہی خاندانوں نے جب حکومت کی تو کیونکہ یہ خاندان ان کے فرما روا جو تھے جنرلی وہ بذات خود شاعر تھے، لہٰذا دکن میں سب سے پہلے اردو شاعری کی روایت پنپی. اگر ہم اوور آل دیکھیں کہ دکن کے چند اہم شعراء کون کون سے ہیں تو اس میں ہم نام لکھ سکتے ہیں غواسی کا، ان کے بعد نصرتی کا، پھر کمال خان رستمی، نظامی، مقیمی اور مشتاقی. یہ وہ شعراء تھے جنہیں آج ہمارے طلبہ جنرلی نہیں جانتے، لیکن یہ وہ شعراء تھے جنہوں نے کسی سانچے سے ہٹ کر بذات خود سانچہ کریٹ کیا تھا، نظام، ایک انصرام، ایک انداز، ایک ٹرینڈ بنایا تھا. عزیز طلبہ، اگر ہم بات کریں شعری روایت کی تو سب سے پہلا صاحب دیوان شاعر ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ قلی قطب شاہ ہے. قلی قطب شاہ 16ویں صدی کے آخر اور 17ویں صدی کے آغاز کا شاعر ہے، یعنی کہ 1611 میں ان کی وفات ہوئی تھی. تو اس دور میں قلی قطب شاہ آج سے 400-450 سال قبل ایسا شاعر ہمارے سامنے آتا ہے جس نے دیوان مرتب کر لیا، یعنی اس مقدار سے شاعری کی جسے آج ہم ایک ضخیم دیوان کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہم اردو نثری تصنیف کی بات کریں، اردو کی پہلی نثری تصنیف کی، تو اس میں ہماری نظر جاتی ہے 1635 میں مرصع شہود پر آنے والی تصنیف صبرس پر، جو ملا وجدی نے بیسیکلی لکھی تھی. یہ بیسیکلی ترجمہ تھا ایک فارسی قصے کا جسے ملا وجدی نے اردو زبان میں ڈھالا تھا. اور اگر ہم غور کریں تو ان قلی قطب شاہ کی اگر میں بات کروں دیوان کی یا صبرس کے علاوہ ہمارے سامنے متفرقات آتے ہیں، ہمارے سامنے نظامی کی مثنویاں آ جاتی ہیں، جیسے میں نے بھی تذکرہ کیا تھا، غواسی کا تذکرہ آ جاتا ہے، لیکن بہت کم مقدار میں ہمارے سامنے ان کی مثال آتی ہے. لیکن یہ 2 وہ بڑی شخصیات ہیں قلی قطب شاہ اور ملا وجدی کہ جنہوں نے اردو کو پہلی مرتبہ معیار اور مقدار کے حوالے سے شعری اور نثری ادب سے روشناس کرایا. یوں اردو کا پہلا ادبی زینہ عزیز طلبہ اگر ہم دیکھیں تو وہ قرار پاتا ہے دکن، جہاں پر شعری روایت بالخصوص اور تاریخی حوالے سے نثری روایت کسی حد تک آگے بڑھی.